اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا قال اللہ تعالیٰ فی کلام الکریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ اس ناچیز کو کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ آج ہم عراق کی جو ظلم و زیادتیاں وہاں پر سالوں سے چل رہی ہیں اس کے پس منظر میں اس چھوٹے نقشے میں سنی اور شیعہ بھائی بہن متحد ہو کر کے آواز اٹھانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس میں تفرقہ نہ ڈالیں، لیکن انتہائی دکھ اور حسرت و یاس کی بات ہے کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ ہم صدیوں پہلے چھوٹی باتوں پر ہم نے اختلاف کیا اور ہم دور ہو گئے، لیکن حالات نے بتا دیا کہ ہمارا دور ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ یہ نہ سنیوں کے لیے فائدہ مند رہا نہ شیعہ بھائیوں بہنوں کے لیے فائدہ مند رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران کی حکومت جو بڑی مضبوط حکومت تھی شاہ کے دوران، ویسی حکومت کو اگر کسی نے بالکل اٹھا کر کے کچرے کے ٹوکرے میں پھینک دیا تو وہ آیت اللہ خمینی صاحب کی وہ جد و جہد تھی جو انہوں نے کی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ انقلاب کیسے کامیاب ہوا۔ میں میرے شیعہ بھائیوں کو یہاں کھڑے کھڑے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور بڑے فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وہ جو چیز آپ لوگوں میں ہے بدقسمتی سے سنیوں میں وہ چیز مفقود ہے۔ آج مجھے اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے اپنے اماموں کے مرتبے کو قائم رکھا۔ آپ نے اپنے اماموں کے مرتبے کو قائم رکھا اور کبھی اس سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جو آپ کے اماموں نے کہہ دیا اس لکیر سے آپ نے کبھی جو ہے نا ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے برخلاف سنیوں کی حالت رہی کہ وہ تتر بتر ہو گئے، مختلف خیالات میں مختلف افکار میں چلے گئے۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ دشمنوں کی جیت ہو گئی۔ آج جو بھی امت مسلمہ مملکت اسلامیہ کے اندر جو حالت جو درگت بنی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے دوسری آیت میں کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ بتائیے کہ جو حکومت برطانیہ جو یہاں پر حاوی ہو گئی ہندوستان میں، اور پھر ایک پٹھو کو جو سعودی حکومت کے جو ہے پٹھو بنے، تو وہاں پر کیسے حاکم ہو گئی؟ 1924 سے پہلے، 1924 سے پہلے وہاں پر تمام مزارات ہمارے جو ہے بالکل ثابت تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت کی مزار ثابت تھی، حضرت عثمان کی مزار ثابت تھی۔ اس انقلاب کو لانے کی وجہ کون بنے؟ اس انقلاب کو لانے کی وجہ برطانوی حکومت اور انگریزی حکومت اور امریکن حکومت۔
تو اس وقت مسلمان کیا کر رہے تھے؟ اسی وقت پر مسلمان کمزور تھے، لیکن دونوں اگر ہم مل جاتے، شیعہ اور سنی مل جاتے، تو ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے تھے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، کربلا کی تاریخ ہے، عراق کی تاریخ ہے کہ جو ہے خون بہانا ہماری قسمت بن گئی۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب مایوسیوں کی کوئی کیفیت نہیں ہے، جیسا ہماری بہن نے کہا کہ ایک مایوسی کا مقام ہے، غم کا مقام ہے۔ غم کس کے لیے؟ مسلمان کبھی موت سے ڈرا ہی نہیں زندگی کے اندر، کبھی تاریخ میں مسلمان ڈرا نہیں۔ یہ تو ہماری آزمائشیں ہیں، ہم اس کو سر کریں گے، کامیاب ہو کر رہیں گے، الحمدللہ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ لیکن چاہیے کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ اتفاق پیدا ہو جائے، ہمارے اندر جو بھی فروغ معاملات کے اندر اختلاف ہے، اسی لیے تو آپ کی مسجد الگ ہے، ہماری مسجد الگ ہے، وہ ہماری مسجدوں کے اندر رکھیں۔ لیکن جب ہم بین الاقوامی سطح پر کھڑے ہو جائیں تو ہم دشمنوں کو بتا دیں کہ شیعہ اور سنی ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں، ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بات کا احساس نہ صرف یہ کہ ہم اس میدان میں، اس محفل میں کریں، بلکہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ شیعہ اور سنی کبھی ایک دوسرے کے خلاف تھے نہیں اور رہیں گے نہیں۔ تو بہرحال یہ مجھے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے تھے۔ واقعات تو چلتے رہیں گے، آج تک کئی لوگ مر چکے ہیں، کل بھی مرنے والے ہیں، مرتے ہی رہیں گے۔ جن کی قسمت بن گئی کہ شہید ہونا ہے وہ شہید ہوں گے۔ مسلمان جب مرتا ہے تو اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے، کافر مرتا ہے تو کیا شہادت ملتی ہے اس کو؟ تو بہرحال تو ہمیں اس بات کا غم نہیں ہے کہ عراق کے اندر جو ہے جانیں جا رہی ہیں، اس لیے کہ جو جانیں جائیں گی اس خون سے سینچی ہوئی وہ زمین انقلاب لائے گی، اور جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو دیکھیں گے آپ لوگ کہ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں بہنوں دوستو، بڑی مسرت اس بات پر ہے کہ اسی بہانے آج ہم یہاں پر ملے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ملتے رہیں گے۔ موقع نکالتے رہیے گا تاکہ ہم اتحاد کی فضا کو اور جو ہے تقویت دینے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔